کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یادوں اور فادوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وعدے ہم توڑ دیتے ہیں اور یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ اداسیاں اکثر ان لوگوں کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں جو احساس رکھتے ہیں۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال تو میری نیت کا ہوگا۔ جھوٹ بولیں تو رب ناراض، سچ بولیں تو لوگ ناراض، کچھ بھی نہ بولیں تو ضمیر ناراض۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، مقدر کریں، دل میں رکھیں لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ عورت کے لباس میں دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ادھورا لگتا ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کے عیب کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے اسے محروم رکھا ہے وہی تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بنا خوشی کے بھی جو ہنسنا جانتے ہیں وہی اصل میں خوشی کا مطلب جانتے ہیں۔ دنیا آپ کو گرا تو سکتی ہے، لیکن جب تک آپ خود نہ چاہو آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ ہوائیں اگر موسم کا رخ بدل سکتی ہیں تو پھر دعائیں بھی مصیبت کے پل بدل سکتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہار تو وہ سبق ہے جو آپ کو بہتر ہونے کا موقع دے گی۔ نہیں، چھوڑ دینا ہی بہتر ہے جو آپ کے ہونے کی قیمت نہ جانتے ہوں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، جوانی میں مرنے کی اور بڑھاپے میں جینے کی دعا مانگتے ہیں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔
بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں اور محبت پا لیتے ہیں۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سب خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، مگر کوئی ان کو بتائے کہ ان دو کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے، جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور جو اس ہدایت پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ ایک عام انسان ہیں، بلکہ آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ دوستو، ماں باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ محسوس کرنے والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ بس تاروں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی ناکامیوں، حسرتوں، پچھتاوے، پریشانیوں کا سوچتے ہیں۔ ہر تکلیف کا سامنا ہمت سے ڈٹ کر کرتے ہیں، تاکہ اپنے سامنے مضبوط انسان کو پا کر بھی پریشانی ڈر کر اپنے ہتھیار ڈال دے۔ دو آنکھیں ہیں تو لوگوں کو کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ ان سے دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرت صاف نہیں کرتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے۔